سوچئے، اگر اسکولوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ صرف غلط نہ ہو بلکہ اسے جان بوجھ کر ایک خاص سوچ کو بنانے کے لیے لکھا گیا ہو۔ آج ہم کے عزیز کی اسی تہلکہ خیز کتاب دی مرڈر آف ہسٹری کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان کی سرکاری ٹیکسٹ بکس نے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت قوم کے ماضی کو بدل کر رکھ دیا۔ اور اس سب کی شروعات ہوتی ہے اس ایک جملے سے۔ کے عزیز لکھتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ میں ملک میں رائج نصابی کتابوں کو تو جانتا تھا لیکن ملک کو نہیں۔ ذرا سوچئے اس احساس کے بارے میں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنے وطن کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ عزیز کے لیے یہ صرف کوئی ایکیڈیمک مشق نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ان کا ایک ذاتی سفر تھا، اصل پاکستان کو ڈھونڈنے کا۔ تو پہلے حصے میں ہم اس کتاب کے پیچھے کی کہانی دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسے مصنف کی کہانی ہے جس نے ایک مسئلے کو سامنے لانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اس نے اپنی ہی قوم کے بارے میں ایک حیران کن سچ دریافت کر لیا۔ تو عزیز نے اپنے نتائج کو عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں لگا کہ نصابی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں ان پر ایک قومی بحث شروع ہو جائے گی، لیکن جو ہوا نا وہ ان کی توقع کے بالکل الٹ تھا۔ ایک مکمل خاموشی، کوئی بحث نہیں، کوئی شور نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر اس خاموشی کے بعد جو رد عمل آیا وہ تو اور بھی زیادہ حیران کرنے والا تھا۔ لوگ غلطیوں پر بحث نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ عزیز سے کہہ رہے تھے کہ انہیں اصل حقائق بتائیں۔ یہ درخواست عزیز کے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھی، کیونکہ اس سے ایک بہت ہی گہری اور پریشان کرنے والی حقیقت سامنے آئی۔ اور یہی اس حصے کا اہم نقطہ ہے۔ عزیز کو احساس ہوا کہ مسئلہ صرف کتابوں کا نہیں تھا، مسئلہ لوگوں کا تھا۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ انہی کتابوں کو پڑھ کر بڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس موازنہ کرنے کے لیے تاریخ کا کوئی دوسرا ورژن تھا ہی نہیں۔ ان کی قوم کے بارے میں جو پوری سمجھ تھی وہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑی تھی جو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ عزیز کو آخر ملا کیا؟ چلیے اب ہم ان کی تحقیق کے مرکزی حصے کو دیکھتے ہیں، وہ مخصوص اور جان بوجھ کر کی گئی غلطیاں جو انہیں پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں ملیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے سنگین غلطی قوم کی بنیاد کی کہانی سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں، یہ وہ بنیادی تبدیلیاں ہیں جو پاکستان کی تاریخی بنیاد کو ہی ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ اور یہ مثال کمال کی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے صرف ایک لفظ پوری تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ قرارداد لاہور میں ریاست یعنی واحد نہیں بلکہ ریاستوں یعنی جمع کا لفظ استعمال ہوا تھا، صرف ایک لفظ کا فرق، اور اس سے وہ پورا سیاسی نظریہ ہی بدل جاتا ہے جو شاید پاکستان کے بنانے والوں کے ذہن میں تھا۔ چلیے اب ایک اور قسم کی غلطی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے کہ کس طرح زبان اور ثقافت کو نظریاتی مقاصد کے لیے غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا اس دعوے کو تو دیکھیے، ایک ٹیکسٹ بک کہتی ہے کہ اردو زبان مقبولیت اور اہمیت میں انگریزی اور فرانسیسی جیسی عالمی زبانوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو اگر ہلکے پھلکے لفظوں میں کہیں تو حقیقت سے بہت بہت دور ہے۔ اور اب اصلیت دیکھتے ہیں۔ عزیز کے مطابق 1981 کی مردم شماری کے حساب سے پاکستان کی صرف 7.6% آبادی کی مادری زبان اردو تھی۔ صرف 7.6%؟ یہ ایک عدد پچھلی سلائیڈ پر کیے گئے اس بڑے دعوے کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ عزیز نے ایک اور بہت پریشان کرنے والا رجحان نوٹ کیا، اور وہ ہے فوجی قبضوں کو گلوریفائی کرنا۔ سرکاری ٹیکسٹ بکس میں فوجی آمروں کو جمہوریت کا گلا گھونٹنے والوں کی طرح نہیں بلکہ قوم کے نجات دہندہ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کتابوں میں فوجی بغاوتوں کو انقلاب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جنرل ایوب خان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جمہوریت بحال کی۔ جنرل ضیاء الحق کے قبضے کو ملک بچانے کے لیے ایک ضروری قدم بتایا جاتا ہے، اور جو تکلیف دہ سچائیاں ہیں جیسے آئین کو توڑنا یا لوگوں پر ظلم کرنا، انہیں بڑی آسانی سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ عزیز کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے۔ تو اب ہم اسی نظام کو دیکھیں گے جس کے ذریعے یہ بدلی ہوئی تاریخ بنائی جاتی ہے اور پھر نافذ کی جاتی ہے۔ یہ عمل پوری طرح ریاستی کنٹرول میں ہے۔ دیکھیے، پہلے سرکاری اساتذہ مواد لکھتے ہیں،
پھر دوسرے سرکاری افسران اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اسے صحیح کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزارت تعلیم اس کے نظریاتی مواد کو منظور کرتی ہے، اور آخر میں اس حتمی ورژن کو ملک کے ہر اسکول کے لیے واحد نصابی کتاب کے طور پر لازمی کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اور آپشن ہی نہیں۔ تو اب آتے ہیں اس نظام کے نتائج پر۔ آخر اس جھوٹ کی قیمت کیا ہے؟ اسے افراد اور ایک قوم دونوں کو کیسے چکانا پڑتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ طلبہ کو تنقیدی سوچ سکھانے کے بجائے انہیں ایک سرکاری بیانیہ رٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک ایسی نسل تیار ہوتی ہے جسے جہالت، تعصب اور غلط منطق کو سچ ماننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور عزیز کے اپنے لفظوں میں یہ کتابیں صرف تاریخ کو ہی نہیں بدلتی بلکہ طلبہ میں ہندوستان اور ہندوؤں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں۔ سوچئے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو چھوٹی عمر سے ہی ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ جب طلبہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ اسلام کے قلعے میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں بدعنوانی اور سماجی برائیاں دیکھتے ہیں، تو اس سے ان کا ایمان نہیں بڑھتا، بلکہ اس سے منافقت کا گہرا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں اس پوری بحث کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف لے آتی ہے۔ اتنی مایوس کن صورتحال کو دیکھتے ہوئے عزیز نے آخر یہ کتاب لکھی ہی کیوں؟ ان کی اصل امید کیا تھی؟ دیکھیے، عزیز کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے کام سے فوراً کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے زمانے میں جو طاقت میں لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں سنیں گے، اور نظام شاید ویسا کا ویسا ہی چلتا رہے گا۔ تو پھر یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اگر انہیں تبدیلی کی کوئی امید تھی ہی نہیں تو پھر اتنی محنت کیوں کی؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ ہے ان کا جواب۔ انہوں نے یہ کتاب اپنے لیے یا اپنے دور کے لیے نہیں لکھی تھی، انہوں نے یہ آنے والی نسلوں کے لیے لکھی۔ انہیں امید تھی کہ مستقبل میں 100 سال بعد جب کوئی مورخ سچ کی تلاش میں نکلے گا تو شاید اسے میری اس کتاب میں ایک چھوٹی سی شمع ملے جس کی لڑستی ہوئی لو اس کا راستہ روشن کرے گی۔ یہ سچ کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش